محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ رات محترم، رات کو ہم نے 24ویں تراویح میں 28واں پارہ سنا۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ المجادلہ سے 28واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے، ایک صحابی عورت خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ اس کے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا، اور زہار کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، پہلے میں جوان تھی، حسین تھی، اب میری عمر ڈھل چکی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور میرے پاس کفالت کے لیے مال بھی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ ابھی زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ خولہ رسول پاک علیہ السلام سے باس و تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا حل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا، اے رسول، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، یعنی اس عورت کی فریاد کے اوپر قرآن کی سورت نازل ہو گئی۔ فرمایا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامند کے بارے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ خولہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نزول کا سبب بنی۔ ایک بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سواری پر کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے۔ یہی عورت خولہ، اس نے آپ کو روک لیا اور آپ سے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ جب گفتگو لمبی ہوئی تو کسی نے حضرت عمر فاروق سے کہا، امیر المومنین، آپ ایک بڑھیا کی خاطر اتنی دیر سے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں زمین پر اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات میرے رب نے آسمانوں پہ سن لی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد اسلام میں زہار کا حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر رجوع کرنا چاہیں تو ان کا کفارہ بیوی سے قربت سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام کی طاقت نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں، اگر یہ بھی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ہے زہار کا کفارہ۔ اچھا جی، زہار کیا ہے جی؟ زہار یہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ بولے تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ زہار ہے۔ یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے کہ تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ کی طرح، تیرا چہرہ میری ماں کے چہرے کی طرح، اس طرح بھی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف یہ کہے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے، تو اگرچہ یہ قول ناپسندیدہ ہے مگر اس سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، یعنی اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 9 سے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 11 میں آداب مجلس بیان کیے گئے اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا رشتہ دار۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی، انہیں جنت میں اللہ داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کریں اور اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھے۔
سبحان. فرمایا بے شک اللہ کا گروہ، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ الحشر ہم نے سنی. حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا. بنو نزیر یہ قبیلہ تھا یہود کا، اس کو اکٹھا کر کے مدینہ سے نکالا گیا اور پھر خیبر و شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا. بنو نزیر مدینہ کے ایک بڑے محلے میں آباد تھے. یہ وہاں بڑی قوت والے تھے. اسی گھمنڈ میں انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضور کو قتل کرنے کی سازش کی. اس کے نتیجے میں ان کو مدینے سے نکال دیا گیا اور ان کے گھروں، زمینوں اور اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. آیت نمبر 7 میں اموال فے کا اور اس کے مصارف کا ذکر ہے. اموال فے وہ ہوتے ہیں جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو جو مال ملے اسے فے کہتے ہیں. یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے. اس صورت کی آیت نمبر 9 میں ایک واقعے کے پس منظر میں بیان ہوا کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود ایثار و قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجات پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیں اگرچہ خود ان کا نقصان ہو. آیت نمبر 10 میں السابقون الاولون مہاجرین انصار صحابہ کرام کے مدح کے انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے پہلے اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور یہ آیت ایصال ثواب کی دلیل ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے آگے کچھ بھیجنے کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جلالت و ہیبت کو بیان کیا. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی جلال خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ بھی قرآن کے بوجھ اور ہیبت کو برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ کلام الہی جس کی جلالت و ہیبت کو پہاڑ جیسے مضبوط چیز بھی اٹھا نہ سکی، یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ قلب مصطفیٰ کے اوپر وہ قرآن پاک اتارا گیا. اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن کو برداشت بھی کیا، یاد بھی کیا اور آگے پھیلایا بھی. سبحان. اچھا جی، پھر یہاں پہ آگے اللہ کریم میں سورت کی آخری آیات میں اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا اور اپنے متعدد اسماء ذکر کیے کہ ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا اللہ ہے، الرحمن الرحیم. پھر مزید صفات بیان کی. اللہ نے الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک، السلام ہر نقص کمزوری سے پاک، المؤمن امان عطا کرنے والا، المہیمن نگہبان، العزیز سب پہ غالب، الجبار نہایت عظمت والا، المتکبر کبریائی والا سب سے بڑا، سبحان سب سے پاک بے عیب، الخالق الباری ایجاد فرمانے والا، المصور صورت بنانے والا، الحکیم بڑی حکمت والا. یہ سب اللہ کے نام ہیں. سورۃ الممتحنہ ہم نے سنی. ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان. اس صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومن خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے. اس صورت میں اہل ایمان کو دشمنان خدا، دشمنان اسلام کی دوستی سے منع کیا گیا. البتہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے جنگ کی ہے، انہیں جلا وطن کیا ہے یا مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی ہے، اللہ مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے. آیت نمبر 10 میں ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں مومنین سے فرمایا ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد کفار کی طرف ان کو لوٹا دو. اور فرمایا کہ جو عورتیں مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک میں آئی ہیں
اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہیں ان کو کفار کی طرف واپس نہیں لوٹانا، کیونکہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، نہ کافر مرد مومن عورتوں کے لیے حلال ہے، ٹھیک۔ اسی طرح مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا اگر آپ کی صحابیات، مومن صحابیات آپ سے طے شدہ منشور کے اوپر بیعت کریں تو ان کی بیعت قبول کریں اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں۔ وہ منشور کیا ہے؟ جس کے اوپر صحابیات نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، مثلاً وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گی، کسی نیک کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس بات کے اوپر صحابیات نے حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے اگر تم بھی مومن عورتوں کی طرح بیعت کرنا چاہو تو بیعت کر لو۔ تو بیعت کرنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورۃ صف ہم نے سنی، اس کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راستے میں صف بستہ ہو کے جنگ کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ احمد ہے، ہمارے آقا کا نام ہے۔ آیت 8 میں فرمایا دشمنان دین چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آیت 9 میں فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ اسے تمام باطل دینوں پر غالب فرما دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی ترغیب دی، اس پہ اجر عظیم کی بشارت کا وعدہ ہے۔ وہ تجارت کیا ہے کہ اپنے مالوں جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سورت کے آخر میں فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا، پس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو مومن کافروں پر غالب آ گئے۔ سورۃ الجمعہ ہم نے سنی ہے، اس میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہے الجمعہ۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے اپنے حبیب کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا؟ حضور کی بعثت کے 3 ہیں مقاصد: تلاوت آیات الہی، قرآن کی تلاوت، تزکیہ نفس یعنی باطن کو پاک کرنا، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اور یہی مقاصد ہیں علماء حق کے۔ علماء کے بھی یہی فرائض ہیں، لوگوں کو تلاوت قرآن سنائیں، قرآن سمجھائیں اور ان کا ظاہر و باطن پاک کریں۔ پھر فرمایا جن کو تورات دی گئی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ آپ لاد دیں، گدھے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسی طرح عمل کے بغیر کتابیں خالی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یہود کہا کرتے جی ہم جیسے بھی عمل کریں جنت میں ہم جائیں گے، تو قرآن نے کہا حبیب ان سے کہو پھر تم موت کی تمنا کرو نا تاکہ جلدی تم جنت میں جاؤ۔ فرمایا وہ کبھی بھی یہود موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے عمل اچھے نہیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر اس وقت وہ یہودی موت کی تمنا کرتے ایک بھی زندہ نہ بچتا، لیکن تو انہوں نے تمنا کی نہیں۔ سورت اس کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ جب جمعے کی اذان دی جائے سب کام کاج چھوڑ دو اور فوراً اللہ کی یاد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ، نماز پڑھو اور نماز کے بعد پھر تلاش معاش کے لیے نکل جاؤ۔
حدیث پاک میں فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش سے باز آ جائیں ورنہ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو جمعہ بلا شرعی عذر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سورہ منافقون ہم نے سنی اور اس میں اس کی ابتدا میں منافقین کا حضور کی رسالت کی زبانی اقرار کرنا اور باطن کفر جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانے پر ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگنے کا بیان ہے۔ آیت 8 میں رئیس المنافقین کی عرضہ سرائی کے جواب میں اللہ نے فرمایا عزت تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ حضور ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی نے کہا، اس نے کہا جی قسم بخدا مدینے میں عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اس نے اشارہ کیا اللہ کے حبیب کی طرف۔ اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا مسلمان تھا، حضور کا غلام۔ جب اس نے اپنے باپ کی بات سنی تو وہ مدینے پاک کے اندر باپ کا راستہ رو کے کھڑا ہو گیا، سگا بیٹا۔ جب باپ آیا تو بیٹے نے کہا قسم بخدا میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے آقا مجھے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اس نے کہا تو میرا باپ ہے لیکن تو نے حضور کی طرف ذلیل ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا عزت والے ہیں، ذلیل تم ہو۔ جب تک میرے آقا اجازت نہیں دیں گے تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ حضور کی عشق تھا صحابہ کے دلوں میں کہ سگے باپ کو بھی بیٹے نے راستہ روک لیا کیونکہ حضور کا دشمن تھا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ تغابن ہم نے سنی اور اسی سورۃ منافقین کے آخر میں فرمایا ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور زندگی ختم ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو ورنہ پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہو گئے ٹائم؟ استغفر اللہ۔ یہ جو 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورۃ طلاق اور تحریم۔ اگر کہیں تھوڑا سا یہ مسئلہ پڑھ لیں جناب، کیوں جی آپ ہوتے، کیونکہ ہیں بڑی اہم مسائل یہ میرے ذمہ تھا بھی ہے ٹائم۔ سورۃ طلاق کے بارے جی جلدی سن لیں۔ سورت کے شروع میں فرمایا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں طلاق دو، اور جب پاک ہو اس وقت اسے ایک طلاق دینی چاہیے اس کے قریب جانے سے پہلے، اور پھر پورا مہینہ خاوند بھی سوچے، مرد بھی سوچے، بیوی بھی سوچے کہ ہم نے گھر بسانا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے طلاق کا سنت طریقہ۔ پھر دوسرے مہینے اسلام کہتا ہے کہ مرد دوسری طلاق دے، پھر بھی پورا مہینہ ہے دونوں کے پاس، لیکن جب تیسرے مہینے تیسری طلاق دے گا پھر آپشن نہیں بچے گا۔ اگر اس طرح ہم سنت کے مطابق طلاق دیں تو ہمیں پھر پریشان نہ ہونا پڑے۔ 3 طلاقیں کبھی بھی اکٹھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر صلح کی کوئی صورت نہیں بچتی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جس عورت کو طلاق دیں اس کا طریقہ یہ ہے۔ پھر فرمایا عورت کی جو عدت ہے، جس عورت کو مینسز یعنی حیض آتا ہے اس کی عدت ہے 3 حیض، اور اگر عورت کی عمر زیادہ ہو گئی، حیض نہیں آتا، طلاق ہو گئی تو اس کی عدت ہے 3 مہینے، اور اگر عورت جس کو طلاق دی گئی وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت ہے بچہ پیدا ہونے تک۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور وہ عورت جس سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت بھی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی الگ بھی نہیں ہوئے، تو اگر اسے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کوئی نہیں، اس کی عدت کوئی نہیں، کیونکہ وہ میاں اس کے قریب نہیں گیا اور خلوت بھی نہیں ہوئی۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر وہ عورت جس کا خامد فوت ہوا حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت ہے بچہ پیدا ہونے تک، جتنا بھی وہ وقت ہو۔ پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ دوران عدت عورت کو طلاق ہوئی یا اس کا خامد فوت ہوا، عدت کے دوران اس کے کھانے پینے کا خرچہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں جناب کسی کو،
جو ہی خامد نے طلاق دی کئی ظالم اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتے ہیں گھر سے بھی نہ نکالا جائے اور دوران عدت اس کا خرچہ خامد کے ذمہ ہے۔ سورت تحریم ہم نے سنی، اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب حضور نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کسی وجہ سے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبیب قسم توڑ دیں، کفارہ دے دیں اور شہد کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ نے تنبیہ کی، فرمایا سنو اگر میرے حبیب نے تمہیں طلاق دے دی تو میرے حبیب کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ تم سے بہتر بیویاں میرے حبیب کو دے دے گا، اس لیے خبردار کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہو۔ لیکن قرآن بتاتا ہے حضور کی ازواج مطہرات نے بالکل حضور کا ادب کیا، اس آیت کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی، اور ازواج مطہرات روکھی سوکھی کھا کے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ خوش رہیں۔ کسی بیوی نے بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے اللہ کا رسول طلاق دے، سب نے کہا ہمیں بھوکا غربت ہمیں گوارا ہے، حضور کے دامن سے دوری گوارا نہیں ہے۔ تو سب حضور کے ازواج مطہرات حضور کے ساتھ بادب رہی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش لے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی